عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ چلا آ رہا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ جس طرح غیبت کرنا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، حسد کرنا، جھوٹ بولنا، کم تولنا، فراڈ بازی کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، شراب پینا، یہ اعمال انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی تکبر بھی انسان کو جہنم کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ توجہ فرما کے بیٹھنا، شب و روز صبح و شام میرا کام بولنے والا ہوتا ہے۔ میں بھی کوئی لوہے کی مشین نہیں، بے زور ہی لگاتا رہوں، بغیر زور کے اور شور کے اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ۔ مولوی حضرات بیچارے زور لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں، اور عوام کا تاثر آخر میں یہی ہوتا ہے کہ آج چس نہیں آئی، آج مزہ نہیں آیا، بس یہی سن کے وہ اپنے گھر اور حضرت صاحب اپنے گھر۔ مقصد آپ حضرات کا آنا اور میرا یہاں آنا اور مل بیٹھنا اللہ کے دروازے پر سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ پلے بھی پڑے، کچھ حاصل بھی ہو، اور اگر کچھ حاصل ہی نہ ہو آپ کے سفر کا کیا فائدہ اور میرے کہنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں اس بات کا۔ فائدہ اسی کا ہے کہ کچھ یہاں سے لے کر جاؤ۔ دیکھو، پھلوں سے بھری ہوئی ٹہنیاں ہمیشہ جھکی ہی رہتی ہیں، اور جن ٹہنیوں پہ پھل نہ ہو وہ ہمیشہ اکڑی ہی رہتی ہیں۔ جن درختوں کی جڑ زمین کے اندر جتنی گہری ہو ان کے پھل اتنے ہی تر و تازہ اور پتے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ جن درختوں کی جڑ جتنی ہی زمین سے نکلی ہوئی ہو وہ اتنے ہی بیکار اور جنگل کا منظر بیابان کا پیش کرتے ہیں۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ تکبر ہی تھا، جس نے ابلیس کو راندہ درگاہ اور مردود اور منحوس بنا دیا۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ رب العالمین نے جب آرڈر فرمایا کہ میرے حکم سے سجدہ کرو آدم کو، انکار کرنے والا ابلیس تھا، واستکبر اور تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے ہی نکال دیا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابلیس وہ پاک باز اور نیک انسان تھا کہ جس نے 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن تکبر کی وجہ سے وہ بھی مردود ٹھہرا۔ تکبر اور کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے کھینچنا چاہتا ہے میں اس کو ذلیل کرتا ہوں، میں اس کو رسوا کرتا ہوں۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین میں اللہ تعالیٰ نے جتنا علم رکھا تھا، جتنا تقوی اور حیا رکھی تھی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں عاجزی بھی رکھی تھی۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور کافر کے بارے میں بھی یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید وہ مجھ سے ہی بہتر ہو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے احتمال کے طور پہ اللہ اس کو ایمان کی دولت دے دے اور وہ کوئی ایسی نیکی کرے کہ مجھ سے بڑھ جائے، احتمال شک کی بنا پر، ورنہ تو کافر گٹیا ہی ہوتا ہے مسلمان سے۔ اب دیکھو ان حضرات کا حال یہ کیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب کراچی میں رہنے والے، وہ فرماتے ہیں جب حضرت تھانوی کی مجلس میں میں بیٹھتا تھا تو سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تھا۔ یہ حال میں نے اپنے بزرگوں کو سنایا، انہوں نے کہا میرا بھی حال یہی ہے کہ میں بھی جب مجلس میں بیٹھتا ہوں تو سب سے اپنے آپ کو گھٹیا خیال کرتا ہوں۔
دونوں حضرات حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس گئے. انہوں نے فرمایا میرا بھی حال یہی ہے کہ تمام اہل مجلس میں اپنے آپ کو کم تر خیال کرتا ہوں, سمجھتا ہوں. ایک ہے یہ کہہ دینا میں بڑا ناکارہ ہوں, میں بڑا احقر ہوں, ناچیز ہوں. ایک ہے کہنا اور ایک ہے سمجھنا. کہنے سے عاجزی نہیں بنتی, سمجھنے سے عاجزی بنتی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ, انگریز کا دور تھا اور گرفتاری بڑی ہو رہی تھی. انگریز دشمن جو تھا, وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی اور لکھا ہوا تو اس میں تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ. اب وہ آیا اور اس نے کہا کہ مولویوں کے تو بڑے لباس, بڑی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے. دیکھا تو مسجد میں ایک آدمی لنگی باندھ کر اور یہ ایک سادہ سا کرتا پہن کر جھاڑو دے رہا تھا. اس نے کہا تو ایسے ویسے ہی کوئی ہوگا. اس نے کہا مولانا محمد قاسم صاحب کہیں ملیں گے. تھے تو وہی, اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے فرمایا ابھی تو یہی تھے. ابھی تو جھوٹ بھی نہیں بولا, فرمایا ابھی تو یہی تھے. اب وہ چلا گیا تو یہ کوئی ایسے ہی قادر ہے. اب جب چلا گیا اور پوچھا پاچھا اس نے تو لوگوں نے بتلایا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی وہی ہے. مولانا امیر الدین صاحب ایک گزرے ہیں. شوق پیدا ہوا کہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کی زیارت کروں, جنہوں نے مالٹا کی جیل میں قرآن کی تفسیر لکھی تھی. آئے, گھر کے دروازے پہ اترے, دستک دی تو ایک آدمی تہمت کا باندھا ہوا نکلا. انہوں نے کہا مولانا مل جائیں گے محمود الحسن صاحب. کہاں ضرور ملیں گے, تشریف رکھیے. آپ گرمی میں آئے ہیں, پنکھا جھولنا شروع کیا. اس نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں مصروف آدمی ہوں, میں نے ان سے ملنا ہے, مجھے ملا دو. انہوں نے کہا مل جاتے ہیں, گھبرائیے نہیں. روٹی لائے, اس کو روٹی دی. اس نے کہا میں روٹی نہیں کھاتا, میں روٹی کھانے کے لیے نہیں آیا, میں تو زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھے زیارت ان کی کرا دیجیے. کہاں پہ مل جاتے ہیں. پانی پلایا, روٹی کھلائی. اور جب وہ تنگ ہوئے کہ میں تو جاتا ہی ہوں, تو بتلاتا ہی نہیں ہے, آپ نے فرمایا یہاں محمود الحسن جو شیخ الہند آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ تو کہیں ہے یا نہیں, اس خاکسار کا نام ہی محمود الحسن ہے. تو وہ بڑا حیران رہ گیا کہ جس کو دنیا شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے اس کا یہ حال ہے. رمضان المبارک میں حافظ صاحب مصلح سنایا کرتے تھے قرآن پاک, اور حضرت شیخ الہند اس حافظ کے ایک دن پاؤں دبا رہے تھے. اس نے کہا کہ میں بھی تھکا ہوا ہوں. تھکا ہوا آدمی ویسے پڑا رہتا ہے, جیسے تبلیغ کے ساتھ جائیں تو عادت ہوتی ہے پاؤں دبانے, ہاتھ دبانے. وہ ہمارے سادے لوگ پڑے رہتے ہیں تو چلو کچھ دبا لیں, خدمت ہی کر لیں. اب اس نے دیکھا تو شیخ الہند رحمہ اللہ وہ یکدم اٹھا اور اس نے کہا حضرت خدا کے واسطے آپ تو شیخ ہیں, حضرت ہیں, بزرگ ہیں, اکابرین دین میں سے ہیں. آپ نے فرمایا نہ بیٹا, تو قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے, تیری خدمت کر کے اللہ سے صلہ لینا چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے حضرات تھے, اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریل المجامع. ان جیسا کوئی لا کر دکھائے. یہ ہمارے ہی بزرگ تھے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ, حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ, علی حجویری رحمہ اللہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ, خواجہ معین الدین, خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ. یہ تمام حضرات, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو اہل باطل لوگ دیکھ کر بھی ایمان قبول کرتے تھے کہ جس طرح یہ شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ رب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج کے مولانا صاحب تو اپنا پہلا ہی نہیں پکڑ سکتے, ان کو شرم آتی ہے. کہتے ہیں ایک کار بھی ساتھ ہو اور ایک بیکار بھی ساتھ ہو, ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں ہوں. تو اس لحاظ سے مسلمانوں میں عرض کر رہا ہوں, تواضع اور عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ الیہ, جو جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے رب العالمین اس کو اتنی ہی بلندی عطا فرماتا ہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری زندگی کا رنگ بو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ سوائے ہو کے غیر ہو نہ رہے. مٹا کے رکھ دے ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. شاہ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, جا رہے تھے راستے پہ, کتا آ رہا تھا, خارش تھی اس کو لگی ہوئی. دیکھا, دل میں ترس آیا, اللہ آخر تیری مخلوق ہے. گھر میں لے گئے, علاج کیا, دوائی کی, ٹھیک ہو گیا. بارش کا موسم بنا, کتا بھی پگ ڈنڈی جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں بننا کہتے آ رہا ہے.
آپ بھی جا رہے ہیں، اب کتا بھی نہیں نیچے اترتا اور یہ بھی نہیں اترتے، ایسے زبان سے کہا کتے تو ہی اتر جا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو نے نماز نہیں پڑھنی۔ اب آواز آئی غیب سے کہ اے بندے کتا تو اتر جائے گا، لیکن کتے کے اترنے سے کتے کا جسم گندا ہوگا، لیکن اگر تو نہیں اترے گا تو تیرا دل گندا ہو جائے گا، تیرے دل میں خیال آئے گا کہ میں بھی کوئی مخلوق ہوں۔ تو اس لحاظ سے مولانا رومی رحمہ اللہ نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، محدث مفسر تھے، فوت ہو گئے، حال پوچھا کیا حقیقت بنی، کہا اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، عمل تو کوئی پیش کرنے کے قابل نہ تھا، میں نے کہا اللہ تیرا فضل لے کر آیا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے بندے تیرا ایک عمل بڑا پسند آیا، سردیوں کی سرد رات میں ایک بلی کا بچہ سردی سے کانپ رہا تھا اور تو نے اس کو پکڑ کر اپنے لحاف میں گرمی دی اور اس کو اپنے ساتھ سلایا اور اس بچے کو آرام آیا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس لحاظ سے انسان جتنا ہی جھکے گا اتنا ہی اللہ اس کو بلند کرے گا۔ یہ میں والے جھگڑے جو ہیں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں جب انسان مر جائے، دنیا سے چلا جائے تو پھر یہ سارے جھگڑے یہیں کے یہیں، یہ انا کا بت جو ہے نا یہ دل سے مٹا دو۔ ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں دیکھو نا چاول جب کچے ہوں نا پھر وہ ابلتے ہیں، کھولتے ہیں، اوپر آدمی ڈھکنا لوگ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر وزن رکھتے ہیں کہ باغ بھی نہ نکلنے پائے، پھر جب وہ پک جاتے ہیں پھر نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے تھوڑے تھوڑے مال پہ اترانا، زمین پہ فخر کرنا، اولاد پہ فخر کرنا، صحت پہ ناز کرنا، مکان پہ فخر کرنا، یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں اور جو ان پہ ٹپتا ہے، اچھلتا اور کودتا ہے، یہ چاول ابھی کچے ہیں، پکے نہیں ہیں، یہ پکا انسان نہیں ہے۔ بندگی اختیار کرو، غلام اللہ کے بنو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو مکے کی سرزمین کو سونا بنا دیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کے فقر و فاقہ کو ختم کر دیں، آپ جس طرف نظر اٹھائیں سونا ہی سونا نظر آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہے دروازہ اس کا ہو، سر میرا ہو، در اس کا ہو، سر میرا ہو، دل میرا ہو، گھر اس کا ہو، ہر وقت اس کی یاد کرتا رہوں، بس مجھے تو یہی چاہیے۔ دیکھو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراج بھی فرما دیا، فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، مجھے اس پہ بھی ناز کوئی نہیں ہے۔ اور آگے ولا فخرا کا لفظ ارشاد فرما دیا، وانا اول من تنشق الارض به، میں پہلا انسان جو زمین سے پہلے نکلوں گا، ولا فخرا، مجھے اس پہ بھی ناز کوئی نہیں، وانا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، مجھے اس پر بھی ناز کوئی نہیں، وانا اول من يدخل الجنہ ولا فخرا، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، مجھے اس پر بھی ناز کوئی نہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز پر ناز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجز فخری والفقر فخری، عاجزی میرا فخر ہے اور اللہ سے مانگنا میرا فخر ہے، اس کے سامنے گر گرانا میرا فخر ہے، اس کے سامنے رونا میرا فخر ہے، اس کے سامنے آوازاری کرنا میرا فخر ہے، اور وہ دے دے تو اس کا شکر کرنا یہ میرا فخر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کیا کرو، اکڑ خان نہ بنا کرو۔ رب العالمین نے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اکڑ خان سے اور فخر کرنے والے سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ دیکھ قارون متکبر تھا، فرعون متکبر تھا، حامان متکبر تھا، شداد متکبر تھا، ابو جہل متکبر تھا، ابو لہب متکبر تھا، اور عتبہ عتیبہ شیبہ امیہ ابن خلف تمام کفار و مشرکین متکبرین کی جماعت تھے۔ متکبرین کا انجام بھی پڑھو اور عاجز بندوں کا انجام بھی پڑھو۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے عاجز بندوں کا حال کیا ہوا، کتنی بلندیاں میں نے ان کو عطا کی، جو رات کی تاریکیوں میں کہتے تھے اے اللہ کاش میں درخت کا تنا ہوتا، اے اللہ کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، اے اللہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اے اللہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ارے ان کے القابات تو دیکھو، کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا، کسی کو عثمان ذی النورین بنا دیا، کسی کو حیدر کرار بنا دیا، طلحہ و زبیر تمام کو جنت کے وارث بنا دیا، اور آسمان رشد و ہدایت کے ستارے بنا دیا، اور جنت کے فوارے بنا دیا۔ ان کا حال تو دیکھو
كان من قوم موسى فبغى عليه فآتيناه من الكنوز ما عند مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی قطار اٹھاتی تھی، اپنے مال پہ فخر کرنے والا، اپنی دولت پہ ناز کرنے والا، اپنی جائیداد پہ تکبر کرنے والا، دیکھو کیا ہوا، اللہ نے سارا سامان اس کے سر پہ رکھا، ساری دولت اس کے سر پہ رکھی اور زمین میں دلسا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک وہ دلستا ہی چلا جائے گا، دلستا ہی چلا جائے گا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اکڑ کرنے والوں سے، تکبر کرنے والوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا۔ دیکھو متکبرین کا حال، جو کرسی صدارت پہ بیٹھ کے کہتے تھے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو یہ ملک میرا، شہر میرا، وطن میرا، باغات میرے، جنگلات میرے، گھر میرا، بلڈنگ میری، محل میرا، کوٹھی میری، کار میری، سواریاں میری، گھوڑے میرے، اونٹ میرے، اتنے بڑے لمبے چوڑے میرے نظام، اور وہ اپنے آپ میں اکڑ خان بنتا تھا، وہ کہتا تھا دیکھو یہ نہریں تو میرے محلات کے نیچے سے چلتے ہیں، یہ دریا تو میرے بازاروں کے نیچے سے گزرتے ہیں، میں بڑا بادشاہ ہوں۔ اور اللہ نے انہی دریاؤں میں اس کو ڈبو کر دکھا دیا اور انہی میں غرق کر کے دکھا دیا۔ اور وہ جو کہتا تھا، اور قوم سمود متکبر تھی، اللہ فرماتے ہیں فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک ہی چیخ جو آئی سب کے دل پھٹ گئے، جگر پھٹ گئے۔ ارے قوم عاد متکبر تھی، اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، ایسی سرکش ہوا چھوڑی ایک بیل کے نچنے کی برابر، وہ جو ہوا آئی اس نے اتنے بڑے بڑے جوانوں کو پچھاڑ پچھاڑ کے مارا، پہاڑوں پہ دے دے مارا، دماغ پھٹ گئے، جگر پھٹ گئے۔ فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، او بڑے بڑے ستونوں کی طرح، کھجور کے لمبے لمبے ستونوں کی طرح پڑے ہوئے جان سے، فهل ترى لهم من باقية، کوئی ان میں سے تجھے آج تک نظر آیا ہے؟ متکبرین کا انجام تو دیکھنا، جن لوگوں نے تکبر کیا اللہ نے ان کا نام و نشان ایسے مٹایا، نہ مکان نظر آیا، نہ خاندان نظر آیا، نہ نام نظر آیا، نہ سامان نظر آیا، کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ ارے آج بھی قوم لوط کی بستیوں کے قریب سے گزر کے تو دیکھو، علماء نے لکھا ہے جو قریب سے گزرتا ہے وہ ویسے ہی مر جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، جانور چلا جائے ان کھنڈرات کی طرف، ان وہ جو محلات ان کے تھے وہ جو گرے پڑے ہیں ان کی طرف چلا جائے، جانور مر جاتا ہے۔ اللہ نے عبرت کے انجام متکبرین کے یہی دکھا دی، اور ہمارے زمانے میں بھی اللہ دکھا رہا ہے۔ وہ جو قوالی گانے والا کیا نام تھا اس کا، نصرت علی، کافی لوگوں نے دیکھا اس کی لاش ادھر دفن کی تھی امانت کے طور پر، فیصلہ آباد کے لوگوں نے دیکھا اس کی ساری زبان اس کے جسم پہ لپٹی ہوئی تھی سانپ کی طرح۔ لوگ کہتے ہیں قوالی سننا بڑا ثواب ہے جی، یہ کہاں کا ثواب ہے، یہ تو گانے سے زیادہ گناہ ہے۔ اللہ رسول کا نام لے کر ڈھول ڈمک کے ساتھ بجانا، تبلا سرنگی ساتھ بجانا، شیطان کے آلے ساتھ بجانا، یہ اللہ اور رسول کے نام کی گستاخی نہیں ہے؟ درود شریف پڑھ کے سرنگی بجانا ہے، تبلا بجانا، یہ اللہ رسول کے نام کی گستاخی نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، جن آلوں کو اللہ کے نبی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، پیغمبر مٹانے کے لیے آئے تھے، جن رسومات کو اللہ کے نبی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، بدعات اور رواجات کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آج ہم انہی کو رواج دے کر کہتے ہیں ہم بڑے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بڑے رسول سے عشق کرنے والے ہیں، ہم بڑے نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ ارے یہ کس چیز کا پیار ہے جو اپنے باپ کی بات مانتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے ابا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، پانی لا بیٹا، میں نہیں لاتا، ابا بڑا پیار ہے بیٹا، دودھ لے آ، ابا نہیں لے آتا، بیٹا دکان سے کوئی سبزی لے آ، نہیں لے آتا، حکم تو مانتا نہیں، کہتا ہے بڑا پیار ہے۔ اے پیغمبر کے حکم تو مانتے نہیں ہو اور کہتے ہو میں بھی کہتا ہوں کہ بڑا تمہیں پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے، تمہیں بڑا پیار ہے، لیکن تمہارا پیار یہ ڈول سرنگی والا غلط ہے۔ قرآن والا پیار اپناؤ، پیغمبر کے فرمان والا پیار اپناؤ، اور قرآن سے پوچھو پیغمبر کی عادات کیا تھی، پیغمبر کی صفات کیا تھی، پیغمبر کے اخلاق کیا تھے۔ آج تو لوگوں نے اخلاق کا ہی جنازہ نکال دیا، ہر ایک کے اپنے اپنے اخلاق ہے، کوئی بلوچی اخلاق ہے، کوئی راؤ کے اخلاق ہے، کوئی کھرلوں کے اخلاق ہے، کوئی بٹوؤں کے اخلاق ہے، کوئی شیخوں کے اخلاق ہے، کوئی ملکوں کے اخلاق ہے، کوئی ارائیوں کے اخلاق، اپنے اپنے اخلاق ہیں۔ ارے اخلاق محمدی اپناؤ، تم نے تو اخلاق کا جنازہ ہی نکال دیا۔ کس شہر میں لے آئی گردش دورہ مجھے، ہر کوئی کہتا ہے کہ مانو خدا میں ہوں، جس کو خدا مانو وہ کہتا ہے بڑا اچھا ہے، یہ ہے خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر کا فرمان ایک ہے۔ اخلاق پیغمبر والے اپناؤ جو کملی والے نے اپنائے۔ قرآن نے کہا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ اے میرے محبوب تو بڑے اخلاق پر ہے، وہ اخلاق اپناؤ۔ اخلاق میں حیا ہے، اخلاق میں علم ہے، اخلاق میں تقویٰ ہے، اخلاق میں علم ہے، اخلاق میں صبر ہے، اخلاق میں حوصلہ ہے، اور
ہماری دکانوں میں حیا ہے، ہمارے گھروں میں حیا ہے۔ ارے مسلمانوں، تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ اللہ کی قسم، عورتیں بھی یہاں موجود ہے، میں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مردوں کے لیے اسلام ہے تو عورتوں کے لیے بھی اسلام ہے۔ آپ کو حدیث سناتا جاؤں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مرد کے لیے تکبرانہ فاخرانہ لباس پہننا تکبر کی علامت ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا تکبر کی علامت ہے، سونے کی گھڑی پہننا تکبر کی علامت ہے، ریشم کے کپڑے پہننا تکبر کی علامت ہے، اپنا تہمت زمین پہ گسیٹ کے چلنا، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایسے ہی سرخی لگانا عورت کے لیے تکبر کی علامت ہے، سرخی لگا کر بازاروں میں گھومنا اور پھرنا تکبر کی علامت ہے، لپسٹک لگا کر بازاروں میں پھرنا تکبر کی علامت ہے۔ ایسے ہی گریبان کھلے رکھ کے دوپٹے گلے میں ڈال کر بازاروں کے چکر لگانا تکبر کی علامت ہے، سر ننگے ہو کر اور فحاشی کے اڈے پھیلانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اے مسلمانوں، کچھ غور و فکر کرو، میں تمہیں وہ حدیث کیوں نہ سناتا جاؤں جو کملی والے عید کا دن ہے، عید کو ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، غریب کیوں نہ ہو، مسکین کیوں نہ ہو، یتیم کیوں نہ ہو، دکھی کیوں نہ ہو، سکھی کیوں نہ ہو، پیسے والا ہو نہ پیسے والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی عید کو تو خوشی ہی کرتا ہے، عید ہوتا ہی خوشی کا دن ہے۔ پیغمبر کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فاطمہ کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ عرض کرنے لگی جی میں آتا ہے ابا جان کو ملاؤں، ابا جی کی زیارت کر کے آؤں، اور بیٹیوں کا جی ویسے ہی کرتا ہے جن کی بیٹیاں بچھڑی ہوئی ہوں، پردیش میں ہوں یا گھر سے دور ہوں، ان کا جی ہر وقت کرتا ہے جس نے اپنے باپ کے ساتھ عرصہ دراز گزارا، زندگی گزاری، یہ مسافر بیٹی، یہ 2-4 دن کی مہمان بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ابا جی سے ملنا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ فاطمہ کوئی بات ہے، چلتے ہیں مل کر جا کے زیارت کر آتے ہیں، مل کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا سینہ آنسو سے تر تھا، حضرت فاطمہ الزہرا اور زیادہ پریشان ہو گئی، ابا جان میں تو اس لیے آئی تھی، دکھی دل تھا، شاید ابا کے پاس جا کے اپنے دل کو بہلاؤں گی، میں بھی خوش ہو جاؤں گی۔ ابا جان تم تو اتنے پریشان ہو، ابا جان تم تو رو رہے ہو، ابا جان تم تو آنسو برسا رہے ہو، ابا جی کیوں اتنا رو رہے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، میں نے جہنم میں اپنی امت کی عورتوں کی قسمیں دیکھی ہیں، وہ اقسام دیکھ کر رو رہا ہوں، اللہ میری امت کا کیا حال بنے گا، اے اللہ میری امت کا کیا حال بنے گا، اے اللہ میری امت کا کیا حال بنے گا۔ فاطمہ بیٹی کہتی ہے ابا جان کون سی اقسام آپ نے جہنم میں عورتوں کی دیکھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، میں نے پہلی قسم عورتوں کی وہ دیکھی جو بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی جہنم کے اندر، جہنم کے کنڈے ان کے بالوں کو پڑے ہوئے تھے اور ان کے سر پہ کوئی بال نہ تھا، وہ اس دماغ کے اندر ان کے کنڈے جہنم کے گھسے ہوئے تھے اور وہ چیخو پکار کر رہی تھی۔ فاطمہ بیٹی عرض کرتی ہے اے پیارے ابا جان یہ کون سی عورتیں ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ وہ عورتیں ہیں جو بازاروں میں ننگے سر پھرتی ہیں، بے پردہ پھرتی ہیں، گھروں میں بھی پردے کا خیال نہیں رکھتی، گھروں میں بھی غیر محرم مرد آتے جاتے ہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے، ماموں زاد ہے، خالو زاد ہے، پھپھی زاد ہے، تایا زاد ہے، چچا زاد ہے، کسی سے پردہ نہیں کرتی، گریبان بھی کھلا ہوا، سینہ بھی کھلا ہوا، بازو بھی کھلے ہوئے، فیشن پرستی اور عیش پرستی اور پونچے بھی بڑے لمبے لمبے کھلے کھلے۔ اللہ تیری قدرت کا عجیب ہی نظارہ ہے، مردوں نے عورتوں کی شکلیں اپنانی شروع کر دی، عورتوں نے مردوں کی شکلیں اپنانی شروع کر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء ولعن اللہ المتشبہات بالنساء من الرجال، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ ان پہ بھی لعنت کرتا ہے، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ ان پہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ کیا حال ہے ہمارا، بے پردہ گھومنے والی بازاروں میں اللہ کے نبی رو رہے ہیں، یہ وہ ہے عورتیں جو بے پردہ گھومتی تھی، پردے کا خیال نہ کرتی تھی۔ ارے عورت تو نماز کے اندر بھی ہو، اس کا دوپٹہ اگر چوتھائی حصہ کھل جائے، جتنی 3 دفعہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العالی